مطلب صاحب 2025 ہے، عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹس کیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر جو سختی ہیں وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے۔ بالکل ڈبل راجا یوگ، یعنی کہ ایک بار اور وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈبل راجا یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے وہ بڑی طاقتور اور مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، خواہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے متعلق ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ ہارٹ لائن ان کی یہاں سے نکلتی ہے جو بنیادی طور پر جنسی کشش کی علامت ہے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی بی بی جو ہے صدقے جامع گیندی ہے۔ یہاں گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں تک آتی ہے۔ یہ ایک چاند بنا ہوتا ہے، اگر اس کو کلوز کر کے لیں تو یہ چاند جو ہے ہلکا سا بنا ہوا ہے۔ یہ راجر مور کے ہاتھ پر بھی تھا۔ اچھا، جیمز بانڈ 007 سیریز کا پہلا جیمز بانڈ۔ بالکل بالکل۔ یہ بنیادی طور پر جس ہاتھ پر بنا ہو وہ اپوزٹ سیکس میں اتنا چاہا جاتا ہے کہ درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے۔ یہ تو ہے ویسے خاص۔ لیکن مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی سفر باقی ہے۔ ابھی سفر باقی ہے۔ ابھی سفر باقی ہے، اس لیے کہ مقدر کی لکیر کا اس کے ساتھ درست ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ ابھی تھوڑی بکھری ہوئی ہے۔ تو 2025 میں تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ پگڈنڈیاں جو ہیں وہ ہلکی ہلکی صاف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور ان کی رہائی جو ہے ان کے اقتدار سے منسلک ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بڑی گہری بات کہہ دی جی، اقتدار سے منسلک ہے۔ چلیں، بہت بڑی گہری بات کہہ دی، اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ خان صاحب کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، زندگی کی لکیر وہ سیف زون میں ہے۔ جب زندگی کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کی زندگی اور موت کے بارے میں پیشگوئی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں کی جا سکتی۔ جب اتنی کی بات کرتے ہیں تو عمر کے 92 میں جا کر مہاتیر محمد پرائم منسٹر آف ملائیشیا بنے۔ 90، واہ واہ واہ۔ بہت بڑی عمر کے لوگوں کو اقتدار میں آتے دیکھا ہے۔ دیکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب عمر کی 70 کی بات 72 کی کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ بہت بڑی بات نہیں۔ اگلا سوال، علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نکلتے ہیں باہر، عوام ان کے ساتھ نکلتی ہے، پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں، عوام ادھر کی ادھر رہ جاتی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ وہ اعتماد اپنی گیم کرتے ہیں علی امین گنڈا پور، اچھا، کھیل کھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھلواڑ کر دیتے ہیں، اور کھلواڑ کرنے کے بعد پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 12 ٹہنی کے 12 گھروں میں نہیں، 6 گھروں میں کھیلتے ہیں ایک ٹائم میں، اور 6 گھر دوسرے کے سپرد کر کے کھیلتے ہیں، پیورلی 12 ٹہنی نہیں کھیلتے، واللہ اعلم بالصواب۔ بشریٰ بی بی کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں؟ آنے والے وقتوں میں کوئی اقتدار بھی ان کو ملتا نظر آ رہا ہے؟ پیر اقتدار کے بڑے پیر جو دل کے ہوتے ہیں نا بہت ہولے ہوتے ہیں۔ بشریٰ بی بی میرے پاس تشریف لائی تھیں، ان کو باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی، اس سے یقین دہانی کے بعد۔ اچھا، اب میری یقین دہانی کے بعد لفظ استعمال نہیں کروں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ سیاسی خاندان سے تعلق تو رکھتی ہیں، لیکن چونکہ ان کا پیر خانہ چلتا ہے اور پیر خانے کی ہی بنیاد پر وہ خان صاحب کے سر پر مسلط ہوئیں، مسلط، تو اصولی طور پر وہ اپنے آپ کو خان صاحب سے 1 سٹیپ اوپر کی چیز سمجھتی ہیں، لہٰذا سیاست میں کوئی بہت بڑا مقام پاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، واللہ اعلم بالصواب۔ پاکستان کی معیشت جو ہے 2025 میں وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میرا 2024 تک کا جو بیانیہ 2018 سے شروع ہوا تو 2025 تک آ رہا تھا کہ مہنگائی یوں راکٹ کی طرح جائے گی، آئی۔ بالکل۔ اب 2025 میں آہستہ آہستہ مہنگائی کے بادل چھٹنا شروع ہوں گے۔ کیوں؟ ایک وہ جو میں نے مشترکہ خاندانی نظام کا لفظ استعمال کیا،
پھر آگے چل کر ون بائی ون سسٹم جو ہے وہ اپنی ایک مخلوط معاشرے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. تو اس نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ تو نہیں کم ہوگی، لیکن لوگوں کے چونکہ کلاس چینج ہو رہی ہے، اب بالکل مڈل کلاس درمیان سے نکل رہی ہے، مڈل کلاس درمیان سے نکل رہی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی سورس آف انکم بڑھ جائیں گے. واللہ عالم بالصواب. ایک اور بات کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں کیا آنے والے وقت میں دوریاں نظر آ رہی ہیں؟ ان میں دوریاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں جس گھر میں فیملی ممبرز کے درمیان نہ چاکیاں نہ پائی جاتی ہوں. بالکل. میاں شریف خاندان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ 7-8 بھائی تھے، تو صرف میاں شریف کا نام لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں جانتے. اسی طرح سے جب لفظ دوریوں کی بات کرتے ہیں تو نزدیکیاں اور دوریاں بھائیوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید وہ آنے والے وقتوں میں وزیر اعظم بن جائیں. آپ کی پامسٹری کیا کہتی ہے؟ میں نے ان کے ابھی ہینڈ پرنٹ نہیں لیا. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے واہ، 5 یوگ ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے. 5 یوگ. 5 یوگ. محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا کہ وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے واہ 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 واہ. اور چاروں شانے چت کر دیتے. لیکن پیچھے جب ترمیم کے سلسلے میں معاملہ چل رہا تھا تو تب ان کی چال غلط ڈال دی گئی، اچھا. جس کے نتیجے میں تھوڑی سی سیاسی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں انہیں اچیومنٹ ہوئی، لیکن سمجھدار یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بیک فٹ پہ جا کر کھیلنا پڑ رہا ہے. واللہ عالم بالصواب. جیسے زرداری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بیٹے کو آگے لے کے آئیں گے سامنے عوام کے اور اقتدار میں بٹھا دیں گے جیسے خود اور بیٹھے؟ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کھیل رہے ہیں. واہ. بلاول جب پیدا ہوئے تھے نا تو پاکستان کا واحد بچہ ہے جس کو باقاعدگی سے کہا گیا کہ تم بڑے ہو کر پرائم منسٹر بنو گے، اور ان کی گروتھ ہی پرائم منسٹر کے لیے ہوئی. سکولنگ بھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی، پھر اس کے بعد ان کی جتنی بھی گروتھ باہر آ کر پبلکلی ہوئی وہ اسی اعتبار سے ہوئی. ادروائز تو سید مراد علی شاہ 80 بار چیف منسٹر بنے، ان کا دروازہ کھول کے تو ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ امیدوار ہی پرائم منسٹر کے تھے. ملک صاحب آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ شاہ مردان شاہ صاحب جو ہیں جناب پیر بگاڑا دوئم، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا ہے اس کا حوال وہ بھی بتائیں. اچھا، اس طرح سے آسی کہ بڑا دلچسپ قصہ ہے. اچھا. یہ 1992 کے ان بٹوین کی بات ہے، ذرا تھوڑا سا اسی ایرے کی. تو میں کراچی گیا تو لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے، موبائل کا سسٹم نہیں تھا. میں نے ان کا کہیں سے نمبر لیا، نمبر لینے کے بعد کال کی. اب میرا خیال تھا کہ کوئی پہلے سیکٹری اٹھائے گی یا کوئی سیکٹری اٹھائے گا، لیکن بڑے حیران کن بات ہوئی کہ سامنے جب آواز آئی تو وہ پیر صاحب پگاڑا شریف کی اپنی تھی. میں نے کہا جی آپ اپنا فون خود آپ ہی اٹھواتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میرا نام یہ ہے اور میں آپ کے درشنوں کے لیے آیا ہوں. تو پیر صاحب مجھے فرمانے لگے کہ ایک شرط پر درشن ہو سکتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کل میاں نواز شریف پر حملہ ہو رہا ہے، بچ جائے گے یا چلے جائیں گے. اچھا. میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد، چونکہ پامسٹری میں بہت آگے چل کر نہیں کھیلا جا سکتا، تو میں نے گزارش پیش کی کہ اس کے بارے میں اور کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے،
میں نے کہا جی اگر شرط یہ ہے تو میں ان کی زندگی کے لیے دعاگو ہوں. اگلا سوال. تو پیر سائیں فرماتے ہیں کہ اگر کل بچ گئے تو گاڑی میں بھیجوں گا, آپ آئیں گے. ٹھیک ہے. اگر نہ ایسا ہوا تو پھر آپ کی میری ملاقات ندارت. واہ. 11:30 بجے چلتن ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا. 11:30 12 کے ان بٹوین میں مجھے ایک کال آتی ہے اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے گاڑی بھیجوا رہا ہوں اور کنگری ہاؤس آپ کا انتظار کر رہا ہوں. بچ گئے میاں صاحب. اور آج دیال سنگھ جو ان پر حملہ ہوا تھا, یہ میں اس حملے کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اس میں بچ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد پیر سائیں نے بلایا. جب میں گیا تو پیر سائیں نے اٹھ کے مصافحہ کیا. بڑی بات ہے جی. پیر سائیں کے ہینڈ پرنٹ لیے اور میں پونا گھنٹہ بولتا رہا. اس کے بعد پیر سائیں نے مجھے گیٹ تک سی آف کیا. وہاں ذوالفقار جاموٹ اور سید مظفر علی شاہ جو اس وقت چیف منسٹر سندھ ہوا کرتے تھے وہ بھی بیٹھے تھے. اچھا. تو میں نکلا. نکلنے کے تھوڑی دیر بعد سید مظفر, اکبر راشدی اور ذوالفقار جاموٹ ایک گاڑی میں تھے. انہوں نے گاڑی رکوائی اور کہا کہ اس ہوٹل میں چلو, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا. لے گئے. مجھے کہنے لگے آپ کون ہو؟ میں نے کہا صاحب میں حقیر فقیر پامیسٹ ہوں, اور کیا ہوں. کہنے لگے نہیں بتاؤ کون ہو. اس لیے کہ ہمارے پیر نے تو ضیاء الحق کو بھی کبھی گیٹ پر نہیں چھوڑا, خدا حافظ نہیں کہا, اور آپ کو گیٹ پہ خدا حافظ کہا, ویلکم بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا. تو کبھی زندگی میں اس قسم کے حادثات اور واقعات بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ سے یہ کہنا ہے کہ ایسی باتوں کو پیش گوئی نہیں سمجھتے. واللہ اعلم بالصواب. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک آخری جو عوام بھی چاہتی ہے کہ کیا یہ تحریک انصاف جو جماعت ہے یہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے آپ کو, اس میں دھڑا بازی ہو رہی ہے, کیا مقدر ہے اس کا؟ پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا. ٹھیک ہے. باقی سارے نے دم چھلے. واہ. بات سمجھے ہے نا. نہیں میں سمجھ گیا. کوئی چھلا لا لیندے نے تے کوئی چھلا لا دیندے نے. اللہ اللہ خیر صلاح.